نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جس وقت اسلام کی بہار آئی، دنیا کے اندر دو ملک بڑی طاقت شمار ہوتے تھے۔ ایک کا نام ایران تھا، اس کو فارس بھی کہتے تھے، اور دوسرے کا نام جو تھا وہ روم تھا۔ ان دو ملکوں کے بادشاہوں کو کیسر و کسریٰ کہتے تھے۔ کیسر روم کے بادشاہ کو اور کسریٰ ایران کے بادشاہوں کو۔ مدینہ پاک میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو دعوت اسلام بھیجی۔ ان میں ایران کا بادشاہ بھی ہے اور ان میں روم کا بادشاہ بھی ہے۔ بخاری شریف کے اندر روم کا بادشاہ اس کا نام ہرقل تھا۔ تو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے شروع کے اندر کتاب الایمان میں حدیث ہرقل، بہت لمبی حدیث مبارکہ ہے جس میں بڑا تفصیلی واقعہ، یہ بادشاہ روم جو ہے اس کا تفصیلی واقعہ جو ہے وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بادشاہ تک جب پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ پیغام بڑا اہم ہے۔ بھلا کیا تھا پیغام؟ بڑا مختصر خط تھا۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا اور پھر کہا کہ اسلم تسلم، مان جاؤ، اس کے اندر تمہارے لیے سلامتی ہے۔ حیران تھے کہ اتنی بڑی ہماری طاقت، اتنا بڑا ہمارا ملک، چھوٹا جا ملک، اور وہاں کے لوگ ہمیں دھمکی دیتے ہیں اور ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں۔ وہ قیصر جو آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا وہ ڈر گیا کہ ایسی جرت عام آدمی کی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تحقیق حال اس نے کی، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اس علاقے کوئی لوگ ہمارے ملک میں آئے ہیں تو تلاش کرو۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے، ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھے، ان کو بلایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا۔ آگے ابو سفیان، پیچھے ان کے لوگ، اور پھر بادشاہ سوال کرتا تھا، ترجمان تھا، بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ پھر بادشاہ نے ایک دن ان سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، یعنی اپنے وزیر مشیر، ان کے ساتھ بات ہوگی، ایک دن ان کو اکٹھا کیا اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگا میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں کہ ہمارے لیے امان، ہمارے لیے بھلائی، ہمارے لیے فلاح، ہمارے لیے خیر اس کے اندر ہے، ہم ان کا پیغام مان لیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے، اور پیغام اللہ کے نبی اور پیغمبر کا پیغام ہے۔ یہ کہنا تھا تو جو وہاں حال تھا اس کے اندر شور و غل ہو گیا، اور یعنی انہوں نے مخالفت کے اندر بولنے لگے۔ تو اس نے کہا ذرا رکو، میں تو تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ پھر گیا، میں تو تمہاری آزمائش اور امتحان لینا چاہتا تھا۔ بہرحال اس نے کوئی بے کرامی نہیں کی، جو وہاں آدمی پیغام لے کر گیا تھا، اور اس پیغام کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ رکھا اور اس کو پڑھا۔ کہتے ہیں کہ صدیوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک رومی بادشاہ اور اس کے خاندان کے پاس وہ ایک محفوظ طریقے کے ساتھ انہوں نے ایک بہت سی ڈبیا بنائی، ریشمی رومال تھا اور پھر وہ سونے کی ڈبیا تھی، اور اس کے اندر وہ پیغام محفوظ رکھا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا، دعوت اسلام۔ اور دوسری طرف ایران تھا، جب اس کے پاس پیغام پہنچا، یہ ایران کے لوگ جو تھے یہ آگ پرست، یعنی آپ کہہ لیں مشرک تھے، اور جو شام کے لوگ، روم، شام، یہ جو لوگ تھے یہ عیسائی مذہب تھے، یعنی آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے۔ تو ایران کے بادشاہ نے جو قاصد گیا تھا اس کی بے کرامی کی اور خط لیا اور پڑھا اور اس کے ٹکڑے کر دیے، اور بڑی بے کرامی کے ساتھ اس کو وہاں سے نکال دیا، اور اپنے آدمی بھیجے کہ ان کی جرت، ہمیں پیغام دیا، جاؤ ان کو پکڑو اور لاؤ اور ہم ان کو سزا دیں گے۔ چنانچہ اس کے آدمی مدینہ پاک میں آئے۔ پہلے آپ کو پیغام پہنچ چکا تھا کہ اس نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے، کہا جس نے ہمارے
اس پیغام کو خدائی پیغام کے ٹکڑے کیے، اللہ اس کی بادشاہی کے ٹکڑے کریں گے۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے مدینہ پاک میں پہنچے تو پوچھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو پوچھا کس طرح آنا ہوا؟ کہا جی ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے بادشاہ نے کہا ہے کہ ان کو پکڑ کر لاؤ۔ آپ نے کہا جاؤ، جا کر اپنے بادشاہ کی خبر لو، اس کی بادشاہی ختم ہو چکی اور اس کے ملک کے ٹکڑے ہو گئے اور اس کی بادشاہی جو ہے اس کا شریعہ بکھر گیا ہے، جاؤ جا کر خبر لو۔ ہوا یہ کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، جو بادشاہ تھا اس کے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اور خود بادشاہی پر قبضہ کر لیا۔ اس کی بیوی تھی جو اس بیٹے کی ماں نہیں تھی، اور یہ بھی چاہتا تھا اس پر قبضہ کرنا، باپ کو قتل کر کے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مشغول ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ باپ کا جو خزانہ تھا خاص وہ کھولا، ایک الماری تھی، اس کے اندر کوئی دوائی پڑی تھی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ دوائی حب مسک ہے، یعنی مرد حضرات کے لیے یہ دوائی بڑی مفید ہے۔ تو ایسے لوگ اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو بیٹے نے اس کو لیا اور کہا کہ یہ بادشاہ ابا کا کوئی خاص تحفہ ہے، اس کو پیا تو وہ زہر تھا۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اور باپ نے مرنے کے بعد بیٹے کو قتل کر دیا۔ جو چیز رکھی تھی وہ بیٹے کے قتل کا سبب بنی اور ذریعہ بنی۔ اس طرح وہ سارا ان کی بادشاہی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ دو ملک تھے بڑے، ایک کا نام ایران اور ایک کا نام روم تھا، یا اس کو شام بھی کہتے تھے۔ شام اس کا چھوٹا حصہ تھا اور روم اس کی سلطنت اور دارالخلافہ تھا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تھے، جو ایران والے تھے، مکے والے ایران والوں کے ساتھ اپنے کو جوڑتے تھے، وہ بھی مشرک تھے، اور مسلمانوں کا رجحان جو تھا وہ شامیوں کی طرف، رومیوں کی طرف تھا، کیونکہ وہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے۔ جنگ ہوئی روم کی اور ایران کی، ایران والے غالب آ گئے اور مکے والے نعرے لگانے لگے مسلمانوں کے سامنے، جس طرح یہ ہمارے ساتھی غالب آئے ہیں اس طرح ہم بھی غالب آئیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ جو 21واں پارہ پڑھا گیا ہے نا، اس کی دوسری صورت تھی الف لام میم، غلبت الروم۔ روم کا نام آیا ہے کہ قریب مکہ کے، عرب کے قریب رومی لوگ جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، یعنی شکست کھا گئے۔ اور پھر آگے قرآن نے ارشاد فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ۔ وہ 3 سے 9 سالوں کے اندر یہ رومی لوگ جو ہیں ایرانیوں پر پھر غالب آ جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ غالب آ گئے۔ آپ مدینہ پاک میں چلے گئے، یہ اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تھا جب رومی ایرانیوں پر غالب آ چکے تھے۔ چنانچہ ایک شخص تھا، اس کا نام آتا ہے ابی بن خلف، مکہ کا بڑا آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر کو تنگ کرتا ہے اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے یہ کہتا ہے دیکھو وہ جیت گیا، ہم بھی جیتیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ شرط لگا لو، رومی جیتیں گے، میرے ساتھ تم مقابلہ کر لو، اگر تم چاہو تو میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ 3 سالوں کے اندر رومی غالب آ جائیں گے، 10 اونٹ غالباً، یہ شرط لگ گئی۔ اگر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف دے گا، اور غالب نہ آئے تو سیدنا صدیق اکبر دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جا کے رسول اللہ، اس وقت تک شرط جوا حرام نہیں تھا، اس کی تفصیل نہیں آئی تھی، آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ اس کو، میں نے تو 3 سال کا، آپ نے کہا میں نے تو 3 سال کا نہیں کہا تھا، قرآن نے تو جو فرمایا ہے فی بضع سنین، بضع سنین کا لفظ یہ بولا جاتا ہے عربی میں 3 سے لے کر 9 تک۔ جاؤ جا کر شرط بڑھا دو، 10 کی بجائے 100 کر دو، اور اس کو کہہ دو کہ 3 سے بجائے 9 سالوں کے اندر اندر رومی لوگ جو ہیں وہ غالب آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی شرط بڑھا دو، اور اس طرح 100 اونٹ کی جو ہے وہ شرط ہو گئی۔ جب ہجرت کا زمانہ آیا نا
تو ابی لوگوں میں چرچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہوتی تھی کہ آپ چلے جائیں گے اور صدیق اکبر بھی پھر ساتھ جائیں گے اس طرح۔ تو ابی بن خلف نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم چلے گئے تو پھر جو میرے ساتھ تم نے شرط لگائی ہے اس کا کیا بنے گا، مجھے کوئی گارنٹی دو اور ضمانت دو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جو سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے تھے کہا کہ یہ میرا بیٹا ضامن ہے، اگر میں چلا بھی گیا اور یہ معاملہ جس طرح ہوا یہ جو ہے یہ گارنٹی ہے اور یہ جو ہے اس کا سلسلہ کرے گا۔ چنانچہ جب بدر کی لڑائی ہوئی اس کے بعد وہ زمانہ آیا رومیوں کی، ادھر بدر میں مکے والوں کو شکست ہوئی اور ادھر وہاں پر رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور پھر رسول اللہ اور ابی بن خلف قتل ہو چکا تھا، مارا جا چکا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کے جو ورثاء تھے جو گارنٹر تھے ان کو پیغام بھیجا کہ تمہارا آدمی ہار گیا ہے لہذا ہمارے اونٹ سپرد کرو۔ 100 اونٹ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور جا کر بتایا۔ وہ کیسے لوگ تھے، معاہدے اور باتیں اور اس کی پاسداری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے کہا ان کو صدقہ کر دو اور خیرات کر دو۔ قرآن مجید کی پھر آیت مبارکہ بعد میں آئی تھی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جوا، یہ شراب، یہ جوا، یہ بت پرستی اور پھر جوئے کے تیر یہ شیطانی عمل، یہ نجس ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ جوا جو ہے کس کو کہتے ہیں، آخری بات، جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوا یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سود، ایک ہوتا ہے جوا۔ سود ایک غیر کاروباری چیز ہے، سرمایہ دے کر بغیر کاروبار کے اس کے اوپر نفع لیا جاتا ہے اور اس کے جو اسلامی شرائط ہیں ان کا خیال نہیں کیا جاتا۔ جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوئے میں جو انسان کی رقم ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہوتی ہے، کیا اگر جیت گئے تو ڈبل ہے، اگر ہار گئے تو ختم ہے، اس کو کہا جاتا ہے جوا۔ گزشتہ رمضان میں یہ آن لائن ایک کام چلا تھا، اس کو آئی ڈی کہتے تھے۔ اس آئی ڈی کے سلسلے میں ہم نے بہت زور لگایا اور سمجھایا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بچے نوجوان مقابلہ کرتے تھے، یقین جانو مناظرہ کرتے تھے، کہا مولانا آپ وہ پرانی باتوں میں لیں گے، انڈیا کہاں چلا گیا، دبئی میں، اور ان کے بینک کے آئی ڈی والوں کے بینک ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ رچنا شادی حال ہے نا، یہ رچنا ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے، وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑی افطار پارٹی کی تھی، مجھے ویڈیو دکھائی، دیکھو اتنی دنیا اس کے ساتھ ہے، اور پھر دلائل دیتے تھے کہ یہ صحیح کام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، سارے سلسلے، ایک بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، چپ ہو جاتے تھے۔ کیا؟ میں نے کہا کہ شور کبھی کبھی پڑتا ہے کہ آئی ڈی بند ہو گئی ہے، اگر فرض کرو آئی ڈی بند ہو گئی، وہ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے نا کہ یہ کبھی ہو بھی سکتا ہے، تو پھر تم کس جگہ پر جا کر مطالبہ کرو گے کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور ہمارے پیسے کہاں گئے اور کہاں سے جا؟ کہنے لگے جی بینک کو بھاگ جاتا ہے۔ میں نے کہا بینک بھاگے گا، اسٹیٹ بینک ان کا پیو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس جائیں گے اور گارنٹیوں کے ساتھ جو اسٹیٹ بینک ہے انہوں نے بینکوں کی اجازت دی ہوئی ہے، یہاں کو بینک بھاگے گا، وہ پہلے والا سلسلہ نہیں ہے، بینک بھاگے گا تو پیچھے سے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تم بتاؤ اپنی پیسوں کے لیے کہاں جا کر مطالبہ کرو گے؟ پاکستان میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، انڈیا میں، دبئی میں کہاں جاؤ گے؟ کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر انہی دنوں کے اندر وہ آئی ڈی بند ہو گئی اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ یہ آن لائن جو کام ہوتے ہیں، بہت سارے کام، یہ امیزون کا جو کام ہے یہ کوئی نجائز کام نہیں ہے، جس میں حقیقی طور پر کاروبار ہو، آپ کا پیسہ محفوظ ہو، آپ جب چاہیں پیسہ لے سکتے ہوں۔ ایک یہاں سکیم نکلی تھی، کوئی آئے تھے، اس کو کہتے تھے فار یو والوں نے بھی ایک بڑا سسٹم کیا، بڑا پیسہ اکٹھا کیا تھا، اور اسی طرح سے اکاؤنٹ بنتے تھے اور اکاؤنٹ میں رات کو راتوں رات ڈالر آتے تھے اور پیسے بن جاتے تھے، نکال بھی سکتے تھے، کبھی کیا سکیمیں دیتے، اور اس میں بہت سارے لوگ تھے، میں ان کا ہاتھ جوڑتا تھا
کہتے ہم نے علماء سے پوچھا ہے۔ میں نے کہا آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ اس طرح کاروبار ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن یہ دکھاؤ کہ ہے کہاں، یہ صرف فرضی ہے، یہ صرف کاغذی ہے، یہ جو تمہارے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو تم فار یو والے بھاگ گئے تو تم کہاں مطالبہ کرو گے اور پیسوں کو کہاں سے لو گے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسا ہی ہوا کہ فار یو والے بھاگ گئے۔ یہ جو کرنسیاں بنی ہوئی ہیں، بٹ کوین یا کوئی اور نام کی کرنسیاں ہیں، کل ایک نوجوان تھا، وہ امیزون کا کام کرتا ہے، تو ان سے میں معلومات لے رہا تھا کتنی انکم ہے، کیا کر رہے ہو، کیا سلسلہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے بالکل کام، انگلینڈ میں وہ کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا لاسٹ تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے فٹ بال خریدے۔ میں نے کہا کہاں خریدے ہیں؟ کہتے ہیں انگلینڈ سے خریدے ہیں۔ میں نے کہا کہاں رکھے ہیں؟ انگلینڈ میں ہی امیزون کے اسٹور کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے خریدے تھے؟ 200 خریدے تھے۔ کتنے فروخت ہو گئے؟ 70 فروخت ہو گئے۔ کیا ملا؟ میں یہ سارے سلسلے کہنے لگا کہ انگلینڈ میں اب بڑی مشکل ہے، انہوں نے ٹیکس لگا دی اور بڑا نقصان ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، سلسلہ کرنسی کا۔ میں نے پوچھا یار تم نے وہ دیکھی ہے کرنسی بٹ کوین؟ کسی نے دیکھی ہے؟ نوجوانوں یار بتاؤ کسی نے دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے، اگر کوئی آدمی اس نے یہ کرنسی لی ہوئی ہے، جب مطلب وہ مالک ہو گیا نا، تو مالک جب چاہے اپنی چیز کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے نا۔ بینک میں آپ پیسے رکھتے ہیں، جب چاہیں بینک سے پیسے لے سکتے ہیں۔ آج تک کوئی آدمی بتائے کہ کسی نے وہ فرضی کرنسی جو ہے، جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، کسی آدمی نے اپنی اس کرنسی کے اوپر قبضہ کیا ہے اور اس کرنسی کو گنا ہے اور اس کرنسی کو اپنی الماری میں رکھا ہے اور پھر ڈالر اس پر لے کر گیا، جی یہ میرے پاس بٹ کوین ہے؟ یہ ساری نقلی چیزیں ہیں، کیونکہ سسٹم بڑا مضبوط ہے، فلاپ نہیں ہو رہا اور یہ چل رہا ہے۔ لیکن جب ہوا نکلے گی تو مطالبہ کہاں کرو گے؟ دنیا کے کسی بینک میں، دنیا کے کسی ملک میں، دنیا کے کسی تجارتی ادارے میں، دنیا کے کسی حصے خطے میں جا کر اس کے بارے میں کوئی مطالبہ کر سکتا ہے کہ بٹ کوین ہمارے اتنے سارے تھے کہاں چلے گئے، وہ گم ہو گئے؟ یہ جوا ہے، یہ حرام ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا طیب پاکیزہ اس ناپاک نجس حرام سے وہ تھوڑا بہت بہتر ہے۔ یا ایھا النبی کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اللہ کا اپنے نبیوں کو حکم ہے پاک کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اللہ اس کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اس وقت تک جو صدیق اکبر نے شرط لگائی تھی، اسلام کی ابتدا تھی، جوئے کی حرمت کا تذکرہ نہیں تھا، اور بعد میں یہ میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی اس میں کہہ دیا گیا یہ نجس ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری محفل قبول فرما، شب جمعہ ہے اس کے فضائل نصیب فرما، اللہ اس کی برکت سے مریضوں کو صحت دے دو، اے اللہ ہر طرح عافیت اور ہر طرح خیریت نصیب فرما، دعائیں قبول فرمائیے، صبح کا جمعہ اور رمضان کے سارے روزے نصیب فرمائی، فوت شدگان کی مغفرت فرمائی، اے اللہ وطن عزیز پر رحمت نازل فرمائی، ظالم اسرائیل کو تباہ و برباد کیجیے، مظلوموں کی مدد فرمائی، ملک کی حالات اچھے کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔